کوشش بھی انسان کے اپنے اوپر منحصر ہے، مثبت کاموں کے لیے ہے یا اس کی کوشش منفی کاموں کو فروغ دینے کے لیے ہے۔ کوشش کا نتیجہ انسان کے اختیار میں نہیں۔ ہر نبی کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیں، ابتدا سے انتہا تک مسائل، تکلیفیں، دکھ، پریشانیاں، غربت، فقر، دشمنی، ساری زندگی نبیوں کی، ساری زندگی صحابہ کی، ساری زندگی محدثین کی اس بات پہ گزر گئی کہ کسی طرح سے دین کی بات آگے پہنچ جائے۔ ہماری آج کی گفتگو جیسا کہ اس آیت مبارکہ کے ترجمہ سے بھی آپ کو واضح ہو گیا ہوگا اور ہمارا فلائر کے اوپر بھی اس کو مینشن کر دیا گیا تھا، یہ بات تو ایک عام انسان بھی جانتا ہے کہ انسان پیدا ہی اس لحاظ سے کیا گیا ہے کہ یہ ساری زندگی ایک جہد مسلسل میں گزارتا ہے۔ اس کو کوشش کرنی پڑتی ہے، اس کو محنت کرنی پڑتی ہے، اور اگر یہ کوشش اور محنت نہیں کرتا تو اس کی زندگی ایک بے مقصد اور بے معنی زندگی ہوتی ہے۔ پھر کوشش بھی انسان کے اپنے اوپر منحصر ہے کہ اس کی کوشش مثبت کاموں کے لیے ہے یا اس کی کوشش منفی کاموں کو فروغ دینے کے لیے ہے۔ انسان اس معاملے میں آ کر بے بس پاتا ہے خود کو، اگرچہ وہ اس کو تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار نظر نہیں آتا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ کوشش کا نتیجہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ انسان کتنی ہی کوشش کر لے، انسان کتنی ہی محنت کر لے، کئی چیزوں کو، انوائرمنٹ کو جج کر لے، لیکن اس کے باوجود قدرت کے مقابلے میں وہ شکست کھا جاتا ہے اگر قدرت اس کو ہرانا چاہتی ہو تو۔ آپ کبھی بھی کسی ایسے انسان کا مقابلہ محنت کے ساتھ نہیں کر سکتے جس کو اللہ نے قدرتی صلاحیتوں سے نوازا ہو۔ مثال کے طور پہ اگر کسی انسان کو قدرتی طور پر حافظے میں بہت زیادہ قوت دی گئی ہے، آپ جتنا مرضی رٹا لگا لیں، جتنی مرضی محنت کر لیں، 24 گھنٹے یاد کر لیں، آپ اس کے حافظے کے مطابق اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ قدرت نے اس میں یہ صلاحیت رکھی ہے، آپ میں اس کا حافظہ اس کی نسبت کم رکھا ہے۔ کچھ لوگوں کی ہینڈ رائٹنگ قدرتی طور پر بہت خوبصورت ہوتی ہے، آپ جتنی مرضی پریکٹس کر لیں آپ اس جیسی رائٹنگ یا اس سے اچھی رائٹنگ نہیں لکھ سکیں گے۔ کچھ لوگوں کے اندر بولنے کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہوتی ہے، کچھ کے اندر لکھنے کی صلاحیت رکھی ہوتی ہے، آپ جتنی مرضی پریکٹس کر لیں، جس بندے میں اللہ نے قدرتی طور پر جو کمال رکھا ہے آپ اس کمال کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اس کمال کا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں گے قدرت آپ کو ہرا دے گی۔ وہ بچہ جو فرسٹ آتا ہے اس میں پتہ نہیں اللہ نے کتنی صلاحیتیں رکھی ہیں، اگر آپ میں وہ صلاحیتیں نہیں ہیں، آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں، آپ جتنی مرضی پریکٹس کر لیں، لیکن آپ اس کے جتنے نمبر لینے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اس لیے اس کا مقابلہ کرنا چھوڑ دو۔ قدرت کا مقابلہ کرنے کی طاقت انسان کے اندر نہیں ہے۔ ہاں، انسان کے اوپر یہ فرض ہے کہ جو صلاحیتیں اللہ نے اس کو عطا کی ہیں ان صلاحیتوں کے مطابق وہ اپنی مثبت کوشش جاری رکھے، اس کو اس کی کوشش کا صلہ اللہ رب العزت ضرور دے گا، چاہے وہ دنیا میں دے اور چاہے اگر دنیا میں نہ بھی ملے۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کی کوشش کا صلہ اسے اس طرح کا ہی ملے جس طرح وہ چاہتا ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اسے دنیا میں ہی یہ صلہ ملے جو اس نے کوشش کی ہے۔ اور ویسے بھی آپ ذرا اگر گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں تو کیا ہر کام کا نتیجہ انسان کو ملنا، ہر کام کا نتیجہ، بہت اہم جملہ ہے، غور سے سنیے گا، بہت ڈھارس بن جائے گی آپ کے دل کو اس جملے سے،
ہر کام کا نتیجہ ملنا انسان کے لیے فائدے میں نہیں بلکہ انسان کے نقصان میں ہے۔ اگر ہمیں ہر چیز کا نتیجہ ملنا شروع ہو جائے تو ہمارا نقصان ہے، ہمارا فائدہ نہیں ہے۔ وہ گناہ جو میں کرتا ہوں کیا میں اس کے نتائج بھگت سکتا ہوں؟ وہ غلطیاں جو مجھ سے سرزد ہوتی ہیں اگر ان کے نتیجے میرے سامنے آنا شروع ہو جائیں دنیا میں تو کیا میں ان نتائج کو قبول کر سکتا ہوں؟ کتنے ہی ہمارے ایسے اقدامات ہیں، کتنے ہی ہمارے ایسے عمل ہیں، کتنے ہی ہمارے ایسے کام ہیں جو ہم غلط کرتے ہیں، کتنی ہماری ایسی کوششیں ہیں جو غلطی کی طرف جا رہی ہوتی ہیں، اگر ان کے نتیجے اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں دکھانا شروع کر دیں تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں اگر تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہاری پکڑ ہونا شروع ہو جائے تو دنیا پہ ایک جاندار، ایک چوپایا بھی باقی نہ رہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہمیں ان نتائج پر راضی ہونا چاہیے جو نتائج اللہ ہمیں دیتا ہے، جو اللہ کا پیدا کردہ نتیجہ ہے ہمیں اس پہ راضی ہونا چاہیے۔ ہماری کوشش اگر وہ نتیجہ نہیں لا رہی جو ہماری خواہش ہے تو اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ سے پہلے ایسے نبی بھی گزرے جنہوں نے ساری زندگی اللہ کے لیے تبلیغ کی، لیکن قیامت والے دن جب وہ اٹھیں گے تو وہ تنے تنہا آئیں گے، ایک بھی شخص، ایک بھی امتی ان کے اوپر ایمان نہیں لے کے آیا۔ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، چند لوگوں کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام پر کوئی ایمان لے کر نہیں آیا، لیکن ان کی کوشش مثبت پہلو پر جاری رہی، ان کی سٹرگل جو ہے وہ مثبت پہلو کے اوپر جاری رہی، انہوں نے اپنی کوشش ختم نہیں کی۔ اللہ رب العزت نے نتیجہ دنیا میں دکھایا یا نہیں دکھایا جو وہ چاہتے تھے، لیکن اس کوشش کا نتیجہ یہ ضرور نکلا کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت نے ان کو کامیاب لوگوں میں شمار کر دیا۔ اس لیے آج کی اس تمہیدی گفتگو سے ایک بات تو یہ طے ہو گئی کہ زندگی میں محنت کرنا اور کوشش کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ ہم پریشان تب ہوتے ہیں جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میری کوشش کا نتیجہ میری مرضی کے مطابق نہیں ملا فلہذا میں ناکام ہو گیا۔ ناکامی اس چیز کا نام ہرگز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہاری کوشش کس پہلو پہ ہو رہی ہے اور تمہاری کوشش کو ہم رائے گاہ نہیں جانے دیں گے، اس کا معاوضہ ہم ضرور دیں گے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ جو نتیجہ ہم چاہ رہے ہیں اللہ اسی نتیجے سے ہمیں نوازے۔ ہم کوشش اس پہلو پہ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہمیں کسی اور پہلو سے نواز دے۔ ہم رشتہ داروں کی تکلیفوں پر صبر کر رہے ہیں، ہم سمجھیں گے کہ میں ایک رشتہ دار مجھے اتنا تنگ کر رہا ہے، میں صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ مجھ سے قطع رحمی کرتا ہے، یہ کیسا صلہ ہے کہ میں ہی نیکی کرتا چلا جا رہا ہوں اور وہ مجھ سے بدسلوکی کر رہا ہے، اس کے باوجود کوئی مثبت نتیجہ نظر نہیں آ رہا، اس کو کوئی سزا نہیں مل رہی یا اس کا دل نہیں بدل رہا یا وہ میرے ساتھ صحیح نہیں ہو رہا۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اس نیکی کا صلہ رشتہ دار کے صحیح ہونے سے ملے یا کوئی ایسا نتیجہ جو آپ ذہن میں رکھتے ہیں وہ ملے، لیکن وہ نہیں مل رہا۔ لیکن آپ کو کیا پتا کہ آپ کی اس صلہ رحمی کی وجہ سے کسی دوسری جگہ پر اللہ رب العزت آپ کو نواز رہا ہے، اللہ آپ کے رزق میں برکت ڈال رہا ہے، اللہ نے آپ کی بیوی بچوں کو آپ کا فرما بردار بنایا ہوا ہے، اللہ نے آپ کو کسی بیماری سے اسی وجہ سے محفوظ رکھا ہوا ہے کہ آپ صلہ رحمی کر رہے ہیں، اللہ نے آپ کی عمر میں برکت ڈالی ہوئی ہے اس وجہ سے کہ آپ یہ صلہ رحمی کر رہے ہیں۔ دو صحابہ، دیکھیں انسان کی زندگی بھی بسا اوقات، زندگی کی طوالت بھی بسا اوقات انسان کے لیے رحمت ہوتی ہے۔ ایک صحابی شہید ہوئے، وہ یقیناً شہید کا بڑا مقام ہے اور جنت میں چلے گئے، اور ان کی وفات کے کچھ عرصہ کے بعد
ایک دوسرے صحابی جو ہیں وہ شہید، وہ وفات پائی، طبعی موت، ان کی وفات ہوئی. تو ایک صحابی نے خواب میں دیکھا کہ جو بعد میں فوت ہونے والے صحابی ہیں وہ اس شہید ہونے والے صحابی سے جنت کے درجے میں بلند چلے گئے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس خواب کے متعلق پوچھا گیا اور تعبیر پوچھی گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اس شہید کا درجہ بہت ہے، لیکن اس کی زندگی کم تھی، اس کی نیکیاں کم زندگی کی وجہ سے کم ہوئیں. اس صحابی نے اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جو اس کو زندگی ملی، اس آنے والی زندگی میں اس نے اتنی زیادہ نیکیاں کی کہ ان نیکیوں کی وجہ سے اس کا درجہ اس سے بھی بلند ہو گیا. یعنی کیا پتا چلا کہ آپ کی کسی نیکی کی کوشش کی وجہ سے، کسی مثبت کوشش کی وجہ سے اللہ آپ کو لمبی زندگی دے رہا ہے، اللہ آپ کو زندگی میں نیکی کی توفیق دے رہا ہے. تو انسان اس معیار قدرت کو سمجھنے سے قاصر ہے. اس غیب کی نوازش کو جو اللہ ہمارے اوپر کر رہا ہے اور اس غیب کے درگزر کو جو اللہ ہمارے اوپر کر رہا ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے. لیکن میں چند ایک باتوں کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. ہماری کوشش اب ہونی کس پہلو پہ چاہیے، اور میں اس ضمن میں کچھ تجربات کی روشنی میں موجودہ حالات کے تناظر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آج کی اس لیکچر میں کہ ہمیں اس وقت کس کام پر زیادہ فوکس کر کے اپنی کوششوں کو اس طرف صرف کرنا چاہیے. دنیا اس وقت تیزی سے ایک ایسی تہذیب کی طرف جا رہی ہے جو ایک مصنوعی تہذیب ہے، جو ایک انسانیت کا خون کر دینے والی تہذیب ہے. ایک ایسی تہذیب جس میں پیار محبت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جس میں اسلامی اقدار کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جس میں مسلمان کے مسلمان پر حقوق کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ میں اور آپ، ہم لوگ جنہوں نے وہ پرانا وقت دیکھا ہے، ہم اس وقت یہ کوشش کریں کہ اپنی آنے والی نسلوں کو اسلامی شعار پر کاربند بنانے میں کامیاب ہو جائیں. اسلامی شعار کیا ہیں؟ میں نے پچھلے ہفتے اپنی فیملی میں 2 فوتگیاں دیکھی، اللہ تعالیٰ ان دونوں کی مغفرت فرمائے. ایک ایلیٹ کلاس تھی اور دوسری ایک نارمل کلاس. زندگی کس طرح سے بدل رہی ہے، میں صرف آپ کے سامنے یہ کچھ حقائق رکھنا چاہتا ہوں کہ ہماری آنے والی نسل اس طرف جا رہی ہے. آج کا مسلمان جب ایک خاص لیول سے مالی طور پر تقویت پکڑ جاتا ہے تو ہمارے جو بڑے بڑے ٹاؤن ہیں وہاں پر اب فوتگی کا عالم یہ ہے کہ جس گھر میں فوتگی ہوئی ہے، یہ مشاہداتی بات ہے، کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے، جس گھر میں فوتگی ہوئی ہے ہم اتنے سنگ دل ہو گئے ہیں کہ دائیں گھر والے اور بائیں گھر والے کو بھی نہیں پتا کہ اس گھر کے اندر فوتگی ہوئی ہے. کوئی پتہ لینے کے لیے، کوئی تعزیت کرنے کے لیے، کوئی افسوس کرنے کے لیے آنے کو تیار نہیں ہے. پھر یہی کافی نہیں ہے، اب آنے والے وقت میں جب آپ امیر ہوتے چلے جائیں گے، یا جو ہمارے دوست محلوں سے نکل کے کالونیوں میں جا رہے ہیں، میں ان کو بالخصوص یہ نصیحت کروں گا، خدارا کوشش کریں اپنے معاشرے میں اسلامی اقدار کو زندہ رکھیں. اگر اللہ نے مال دے دیا ہے، اگر اللہ نے کالونی میں بڑا گھر دے دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ پڑوسی کے حقوق ہی بھول جائیں. آپ حق المسلم علی المسلم ستن، جو مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، آپ وہ بھول جائیں. اب مرنا بھی آفیشل طریقے سے ہوا کرے گا. یعنی کالونیوں میں یہ بات میرے لیے نئی تھی اور حیران کن تھی، اس بات کی بھی اب اجازت نہیں ہے کہ آپ چارپائی کو کندھوں پہ اٹھا کے مسجد تک یا قبرستان تک لے کر جائیں. آپ کے گھر سے چارپائی
گاڑی پر لوڈ ہوگی، وہیں سے مسجد میں جا کے جنازہ ہوگا، وہیں سے گاڑی پر چارپائی لوڈ ہوگی اور وہیں پہ جا کے قبرستان میں دفن کر دی جائے گی۔ یعنی اب آپ اتنے ڈسپلنڈ ہو گئے ہیں کہ آپ چارپائی کو کندھا دینے کے بھی روادار نہیں ہیں۔ اور یہاں تک بھی معاملہ لوگوں نے دیکھا کہ کندھا دینے کے لیے لوگ خواہش ہی نہیں کرتے۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ وہ اپنی گاڑی یا اپنی موٹر سائیکل پر قبرستان جائے، وہاں جا کے جنازہ پڑھے، منہ دکھائے اور وہ واپس آ جائے۔ اس گھر کے والوں کے ساتھ کوئی کھانے پکانے کا یا دیگر امور کا یا کفن دفن کا یا قبر کا یا کسی سے کوئی پوچھ لینا، یہ سب کچھ معاملہ ختم ہو گیا۔ کوشش کرنی چاہیے ہمیں کہ ہم اپنی اسلامی اقدار کو بچا لیں۔ اللہ کی قسم ہماری آنے والی نسل، میں نے اس پہ جمعہ رکھا تھا پچھلا، اللہ کو نہیں منظور ہوا، بہت دوستوں نے کہا کہ آپ اس پہ پڑھائیں، لیکن بس کچھ طبیعت نے ساتھ نہیں دیا۔ لیکن یہ بات ذہن نشین رکھیں، ہماری آنے والی نسل اس موبائل فون کے ساتھ اتنی زیادہ اٹیچ ہے کہ وہ اس بات میں اب انسلٹ فیل کرتی ہے کہ کوئی اس کی بیماری میں اس کی خبر گیری کرنے کے لیے آئے، کوئی فوتگی پر اس سے تعزیت کرنے کے لیے آئے، یا کوئی کھانا کھانے یا کھانا کھلانے کے لیے رشتہ دار گھروں میں ایک دوسرے کو انوائٹ کرے، کوئی نماز کے لیے ان کو کہے، کوئی ان کو ان کے لمبے بالوں پر ٹوکے، کوئی ان کو ان کی خواہشات پورا کرنے میں رکاوٹ بنے، کوئی ان کو گرل فرینڈ بنانے سے روکے۔ وہ اب یہ سوچتے ہیں کہ یہ غیر مہذب اور یہ دقیانوس لوگ ہیں، انہیں جدید تقاضوں کا نہیں پتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں ہم لوگ جو 40s کی لائن میں ہیں یا جنہوں نے موبائل سے پہلے کا دور دیکھا ہے، ہم لوگ رکاوٹ ہیں۔ اگر ہم نے ان اسلامی اقدار کو اپنی آنے والی نسل میں منتقل نہ کیا تو ہمارا حال یورپ سے کچھ مختلف نہیں ہوگا۔ اور پھر دل خون کے آنسو روتا ہے کہ ایسی خبریں ایک مرتبہ نہیں بلکہ 20 مرتبہ جو ہے وہ آپ نے سنی ہوں گی۔ یہ کل کی خبر، ہم اس میں قصوروار ہیں، ہم اس میں مجرم ہیں۔ 55 نوجوان، اور یہ نوجوانوں کے لیے بہت نصیحت کی بات ہے، یاد رکھیے گا، 55 نوجوان، جو کہ ایک نوجوان نے 40 لاکھ روپیہ دیا، کس کام کے لیے؟ ڈنکی لگا کے یورپ میں جا کے کمائی کرنے کے لیے۔ کسی نے زمین بیچی، کسی نے ادھار پکڑا، کسی نے سالوں کی محنت کو جمع کر کے وہاں جانا چاہا، اور آپ نے شاید مجھ سے پہلے وہ خبر پڑھ لی ہو کہ ان 55 کے 55 نوجوانوں کو سمندر کے اندر بالکل شہید کر دیا گیا۔ ہم پھر بھی شہید کہتے ہیں کہ انہیں مظلومانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا۔ یہ کیا ہے؟ ہم اپنی آنے والی نسل کو بچانے کی کوشش میں ناکام ہیں۔ ان کے دل میں مال اور دولت کی ہوس اور حرص اور یہ سٹیٹس سمبل اس طرح سے سرایت کر گیا ہے کہ وہ اپنی جان پر بھی کھیلنے کے لیے تیار ہے۔ انہیں لو لیول پہ زندگی گزارنے کا پتہ ہی نہیں، انہیں سلیقہ ہی نہیں۔ اور انسان جس تیزی سے AI کے ذریعے سے دنیا کو بدل رہا ہے، ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھ جانے سے دنیا کی حقیقت سے نظر تو نہیں چرا سکتے۔ ہم تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ میں آگ لگ گئی اور وہ آگ جو ہے اس نے امریکہ کو، لاس اینجلس کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا، اور بس سمجھ لو کہ اب بس امریکہ جو ہے وہ دنیا سے زوال پذیر ہونے والا ہے۔ نہیں، ہاں ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھانے والے دشمنوں کو اپنی طاقت اور قدرت سے نیست و نابود فرمائے۔ اور اللہ طاقت رکھتا ہے، یہ اس کا مظہر ہے، ایک یہ اس کی طاقت کی ایک ہلکی سی جھلک ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اس میں ہمارا کیا کردار ہے؟ بات تو سوچنے والی یہ ہے کہ امریکہ میں آگ لگنے میں ہمارا کیا کردار ہے؟ کیا وہاں پر آگ لگنے سے ہمارے دلوں سے ڈالر کی محبت کم ہو گئی؟
آج بھی اگر کسی نوجوان کو امریکہ کا ویزا ملے تو کیا وہ یہ کہہ کر چھوڑ دے گا کہ نہیں نہیں وہاں پر تو اللہ کا عذاب آیا تھا, آگ لگی تھی, میں نہیں وہاں جاؤں گا؟ کہے گا کوئی؟ بلکہ آج بھی دیوانہ وار لپک لپک کر, یہ مثال آپ کے سامنے, یہ 55 نوجوان کیا کرنے جا رہے تھے وہاں پر؟ دنیا کی ہوس اور حرص نے ہم لوگوں کو دیوانہ کر دیا. میں یہ بات شدت سے محسوس کر رہا ہوں کہ ہم لوگ اپنی آنے والی نسل کو اپنی اسلامی اور مشرقی روایات سکھانے میں ناکام ہو رہے ہیں. مثال کے طور پہ ہم اپنے بچوں کو دادا کا وہ ادب نہ سکھا سکے جو ہمیں سکھایا گیا تھا یا ہمارے ماں باپ کو سکھایا گیا تھا. جس طرح ہماری گلی سے کوئی بزرگ گزرتا تھا تو ہم سہم جاتے تھے, ہم نماز کے وقت کھیلنا چھوڑ دیتے تھے کہ فلاں بزرگ آ رہا ہے, ہمیں اگر اس نے کھیلتے دیکھ لیا تو وہ غصے ہوگا, ہم وہ چھوڑ کے کھیل مسجد کے اندر چلے جاتے تھے. اور میں ایک اور آج آپ کو بات بتاؤں اسلامی اقدار کی. میرے گھر کے سامنے, بالکل آمنے سامنے, مولانا اسحاق چیمہ صاحب رحمہ اللہ تعالی, یہ میں تھوڑا سا تعارف کروا دوں, یہ جامعہ سلفیہ کے شیخ الحدیث تھے, اور اپنے دور میں جو بزرگ ہیں وہ جانتے ہوں گے, میں نے ان کا بہت تھوڑا وقت دیکھا ہے. اس وقت میری عمر راؤنڈ اباؤٹ کوئی 8-10 سال ہوگی جب وہ وفات پا گئے, لیکن مجھے وہ وقت 10 سال کے بچے کو جتنا کہ یاد ہوتا ہے مجھے وہ تھوڑا ان کا یاد ہے وقت. لیکن ایک بات جو میں آپ کو بتاؤں, مولانا اسحاق چیمہ صاحب شیخ الحدیث تھے, میرے گھر کے سامنے ان کا گھر تھا, اور ہمارے گھر کے دائیں طرف مسجد تھی جس میں وہ جمعہ پڑھایا کرتے تھے. مجھے آج بھی یہ بات بالکل ازبر یاد ہے کہ مولانا صاحب کے گھر میں ہوتے ہوئے پورے محلے میں کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنے ٹیپ ریکارڈر یا ٹی وی کی آواز اتنی اونچی کرے کہ گھر سے باہر آ جائے. اتنی جرت کسی میں نہیں. ٹی وی ہوتے تھے اس وقت, ٹی وی ٹیپ ریکارڈر ہوتے تھے اس وقت, لیکن مجھے آج بھی یاد ہے. اور اگر کبھی ایسا بھی ہوتا تھا, اگر کبھی ان کو محسوس ہوتا نا کہ فلاں گھر سے ٹی وی کی آواز آ رہی ہے, اسی وقت ایک ملازم ہوتا تھا ان کا بڑا خدمت گزار, اسی وقت اس کو بھیجتے, جاؤ فلاں گھر میں جا کے ان سے پوچھو ان کے گھر ٹی وی تو نہیں چل رہا. انہیں جب پتہ لگنا انہوں نے ویسے ہی آواز آہستہ کر لینی, نہیں 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 ہمارے گھر ٹی وی. آپ آج کسی کو یہ جرت کر کے پوچھ سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں. آپ تو اپنے بچے کو نہیں پوچھ سکتے کہ بیٹا تو موبائل کے اوپر کیا دیکھ رہا تھا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ روایات تھیں, یہ وہ اسلامی اقدار تھیں جس کو دوبارہ سے زندہ کرنے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے. اور میں حیران ہو گیا یہ پڑھ کے, یقیناً یہاں ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہیں وہ میری اس بات کی تصدیق کر دیں گے, آنے والا وقت کتنا انسانیت کے لیے خطرناک ہوگا اگر ہم نے اپنے بچوں کو آج دین نہ سکھایا, مسجد سے محبت نہ سکھائی, اسلامی شعار نہ سکھائے. اور اب تو کیا رونا روئیں, ہم کوئی کوشش نہیں کر رہے. یاد رکھیں, ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے ہوئے پانی کے دھارے کے ساتھ بہہ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں بچے کنٹرول میں نہیں ہیں, ہم کہہ رہے ہیں اب ہمارے بس سے باہر نکل گئی ہے بات. ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں. یاد رکھنا, ہم کوئی کوشش نہیں کر رہے, یہ حقیقت ہے. اگر کر بھی رہے ہیں تو صرف برائے نام کر رہے ہیں, دل سے نہیں کر رہے, اندر سے لگن جستجو اور تڑپ سے نہیں کر رہے. ہمارے اندر وہ تڑپ نہیں ہے, وہ لگن نہیں ہے. اور کیا کہنا, مسلمانوں کے لیے ایک ہی جائے پناہ جسے ہم ہمیشہ سے یہ سمجھتے رہے کہ وہاں جا کر جب اشک بہاؤ اور ہاتھ اٹھاؤ تو وہ ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا ہے. ویسے تو وہ جہاں بھی ہو انسان کی سنتا ہے, لیکن بیت اللہ میں جا کر ایک عجیب سی روحانیت مسلمانوں کے اوپر طاری ہو جاتی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اب ہم اتنے ماڈرن ہو گئے
کہ بیت اللہ سے بھی ایسی ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں اللہ کی قسم کہ اللہ کی پناہ دیکھنے کو دل نہیں کر رہا. بارش ہو رہی ہے تو خواتین بارش میں نہانے کی ویڈیوز اپلوڈ کر رہی ہیں. بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کے ویڈیو گیمیں کھیلی جا رہی ہیں, ویڈیوز آ رہی ہیں. بیت اللہ میں برتھ ڈے سیلیبریٹ کی جا رہی ہے, ٹک ٹاکر جا کے برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں. بیت اللہ میں ہنی مون کے لیے بکنگ کروائی جا رہی ہے. یعنی اب بیت اللہ وہ ایک انٹرٹینمنٹ کا مقام بن گیا. بیت اللہ اب ایک پکنک پوائنٹ بن گیا. آپ میری بات سے اختلاف نہیں کر سکتے, آپ میری بات سے اختلاف نہیں کر سکتے. یہ حقیقت کس نے روکنا ہے؟ ہم کیا کوشش کر رہے ہیں؟ یہاں گھر سے نکلنے سے لے کر گھر پہنچنے تک بیت اللہ کی ایک ایک چیز کا ولاگ بنانا, یہ کاہے کی نیکی ہے؟ یہ کس چیز کی نیکی؟ اور اپنے ساتھ اپنی بے پردہ بیویوں کی تصویریں جو ہے وہ شائع کرنا, یہ کیسی نیکی ہے؟ انسانیت, اسلامی شعار, اسلامی حیا, اسلامی روایات اور اسلامی اقدار کو جدیدیت اور ڈسپلن کے نام کے اوپر ختم کرتی چلی جا رہی. ہم آفیشل ہو گئے, ہم بڑے ڈسپلن ہو گئے, ہم بڑے ڈیجیٹل ہو گئے. اور انسان پتہ ہے کتنا ڈیجیٹل ہونے جا رہا ہے؟ پڑھ کے دیکھیں, نہیں تو کسی ڈاکٹر سے پوچھیں. انسان اتنا ڈیجیٹل ہونے جا رہا ہے کہ سائنسدان کہتے ہیں 2115 کے اندر انسان نہیں رہے گا, وہ کوئی اور مخلوق بن جائے گا. کیونکہ جب سے انسان نے ڈی این اے کے اوپر رسائی حاصل کی ہے, اس پہ میں پورا ایک لیکچر آپ کے سامنے دے چکا ہوں. جب سے انسان نے ڈی این اے کے اوپر رسائی حاصل کی ہے, اب انسان یہ کہتا ہے کہ انسان کا ڈی این اے نکال کر اور جانور کا ڈی این اے نکال کر اب انسان ایسے ملاپ کر رہا ہے سائنس کی لیب کے اندر کہ ایک سور پیدا ہوگا لیکن اس کا جو دل ہوگا وہ انسان کی طرح دھڑکتا ہوگا. کیوں کہ اگر انسان کو ضرورت پڑے دل کی تو کسی انسان کا دل نہیں بلکہ اس سور میں سے دل نکال کے انسان کو لگایا جا سکے گا. جینے کی خواہش ہے نا انسان کو. پھر انسان کیا کہتا ہے؟ انسان کہتا ہے کہ جب بھی کوئی نئی دوائی ہمیں ٹیسٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں کسی انسان کے اوپر جو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے یہ سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے جو کہ ایسے انسان کو تلاش کیا جائے. فلہذا انسانی ڈی این اے نکالو, اس ڈی این اے کو کسی جانور کے اندر انجیکٹ کرو اور اس جانور کے اندر وہ انسان والی خصوصیات پیدا کرو اور پھر اس میڈیسن کو اس جانور کے اوپر اپلائی کر کے اپنا کام چلاؤ. یعنی اگر تمہیں یہاں تک اب سائنسدان کہہ رہے ہیں, میں کہتا ہوں کیسے تم بچاؤ گے اپنی نسلوں کو, کیسے تم بچاؤ گے شیطان کے وار سے اگر تم نے ان کو آج سادگی کا درس نہ دیا, آج تم نے ان کو اسلامی شعار نہ سکھایا. انسان یہ کہتا ہے, سائنسدان یہ کہتا ہے, سائنسدان کہتا ہے کہ قدرت نے جانوروں کے اندر ایسے کمالات رکھے ہیں جو انسان کے اندر نہیں ہیں. عقاب کی نظر کتنی دور سے دیکھ لیتی ہے, انسان نہیں دیکھ سکتا. ہاتھی کے کان زلزلے کی تھرتھراہٹ کو آنے سے پہلے سن لیتے ہیں, انسان نہیں سن سکتا. جانور ایسے ہیں جو اندھیرے کے اندر دیکھ سکتے ہیں, انسان نہیں دیکھ سکتا. سائنسدان کہتے ہیں آنے والے وقت میں ہم کتے سے اس کا ڈی این اے لیں گے, عقاب سے اس کا ڈی این اے لیں گے, ہم چوہے سے جو اندھیرے میں دیکھتا ہے اس کا ڈی این اے لیں گے, ہم ہاتھی سے اس کا ڈی این اے لیں گے. گویا کہ جتنے وہ جانور جن میں کچھ ایکسٹرا آرڈنری صلاحیتیں ہیں ہم ان کا ڈی این اے لیں گے اور ایک انسان کے ڈی این اے کے ساتھ میچ کر کے ایک ایسا انسان پیدا کر کے دکھا دیں گے جو ان ساری خصوصیات کا حامل ہوگا. آپ مجھے بتائیں اگر ایسے انسان شیطانیت کو فروغ دینے کے لیے آگے کمزور ایمان والا بندہ مقابلہ کر سکے گا؟ وہ تو اس کو ہی خدا مان لے گا, وہ تو اس کو ہی خدا ہوگا یا نہیں ہوگا یہ ایک الگ بات ہے, لیکن اس سے انکار بھی ممکن نہیں ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان اس طرف جا رہا ہے. اس اسنا میں ان ساری حالات کا
جو تجزیہ کرتے ہوئے اس بات کو سمجھا ہوں کہ بہت ضروری ہے خدا کی قسم اس بات پر فوکس کرنا کہ ہم اگر اپنے بچوں کو ان جدید افکار سے بچا نہیں سکتے تو کم از کم ہم ان کو اسلامی تعلیمات، اسلامی لحاظ، منہ ملاحظہ، یہ پیار محبت، یہ چھوٹے بڑے کی تمیز، یہ وفاداریاں، یہ صلہ رحمیاں، یہ ہم اپنی اولادوں میں انجیکٹ کریں، ان کو سکھائیں۔ یہ ہماری اصل ہے۔ اگر ہم نے اپنی اصل چھوڑ دی تو ہمارے پلے کچھ نہیں رہے گا، نہ ہماری تہذیب، نہ ثقافت، نہ ہمارا دین رہے گا۔ ہاں، اب آ جائیے بات جو شروع میں کی تھی کہ بارآور ہو یا نہ ہو، ہماری کوشش بارآور ہو یا نہ ہو، ہم کوشش کریں تو صحیح، ہم کوئی ایسا پلیٹ فارم بنائیں تو صحیح، ہم کوئی ایسا بچہ تیار کریں تو صحیح، ہم اپنی بچوں کو کچھ سکھانے جوگے ہوں تو صحیح۔ ہاں، اگر ہم کامیاب نہ بھی ہوں تو کل قیامت کے روز اللہ رب العزت ہماری کوشش کی وجہ سے ہمیں ضرور صلہ عطا فرمائے گا، ہماری کوشش کی وجہ سے ہمیں ضرور کامیابی مل جائے گی۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ابتدا سے لے کے انتہا تک دیکھ لو، کتنی مشکلات آئیں، کتنی پریشانیاں آئیں۔ ہر نبی کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیں، ابتدا سے انتہا تک مسائل، تکلیفیں، دکھ، پریشانیاں، غربت، فقر، دشمنی، لیکن اولاد کی طرف سے تکالیف، لیکن اس کے باوجود زندگی میں دین کے فروغ کی کوشش جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ ساری زندگی نبیوں کی، ساری زندگی صحابہ کی، ساری زندگی محدثین کی اس بات پہ گزر گئی کہ کسی طرح سے دین کی بات آگے پہنچ جائے۔ اور آج جو ہم تک دین پہنچا ہے، اگر ان کی کوشش نہ ہوتی تو پہنچتا؟ اگر وہ بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے یہ کہہ دیتے کہ نہیں نہیں ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہمارے بس سے باہر ہو گیا ہے کام، یہ نسل ہمارے اختیار میں نہیں ہے، تو یہ دین جو آج ہمارے پاس پہنچا ہے یہ دین بھی ہم تک نہ پہنچتا۔ اس ساری گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ کلام میں آپ کے گوش گزار کر دوں۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات رکھی سورۃ النجم کی آیت کے حوالے سے کہ اللہ رب العزت نے فطرت کا ایک قانون بنایا ہے کہ انسان کو اس کی کوشش کا پھل اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم ضرور دیں گے۔ ہاں، اس دنیا میں دے دیں تو بھی ٹھیک ہے، وگرنہ آخرت میں ہم اس کی کوشش کا نتیجہ اس کو ضرور دکھائیں گے۔ دوسری بات ہم نے آپ کے سامنے یہ رکھی کہ نتیجہ ہماری مرضی کا ہونا ضروری نہیں ہوتا، نتیجہ ہماری مرضی کا ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ اگر ہم ہر چیز اپنی مرضی سے نتائج چاہیں گے تو قدرت ہمیں ہرا کر دکھا دے گی۔ اس کی مثال میں نے آپ کے سامنے یہ رکھی کہ جس بندے میں اللہ نے قدرتی صلاحیت رکھی ہوں، آپ جتنی مرضی محنت کوشش کر لیں، آپ محنت اور کوشش سے اس فیلڈ میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، آپ ہار جائیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ ہر کام کا نتیجہ ضروری بھی نہیں ہوتا، ہر عمل کا نتیجہ دیکھنا ضروری بھی نہیں ہوتا۔ اگر ہم اپنے گناہوں کا نتیجہ دیکھنا شروع کر دیں تو ہمارا تو صفایا کر دیا جائے، ہماری تو موت کا فیصلہ کر دیا جائے۔ اس لیے کوشش کرو، نتائج اللہ پہ چھوڑ دو۔ ہاں، تمہاری کوشش کا نتیجہ اگر اس دروازے سے، اس پہلو سے نہیں مل رہا تو کسی اور اعتبار سے اللہ تمہیں دے گا، جس میں میں نے صلہ رحمی کی مثال آپ کے سامنے رکھی۔ پھر اس کے بعد ایک پوائنٹ آپ کے سامنے یہ رکھا کہ حالات کی تناظر میں جو میں سمجھا ہوں، ہمیں اس وقت سب سے زیادہ کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ اپنی آنے والی نسلوں میں اسلامی اقدار، اسلامی شعار، اسلامی تہذیب، دین کی بنیادی باتیں، بھائی چارہ، پیار محبت، پڑوسی کے حقوق،
بھائی کے حقوق، مرنے والے کے حقوق، جنازے کے مسائل، یہ ساری چیزیں A to Z اگر ہم اپنی نسلوں میں انجیکٹ نہیں کریں گے تو میں نے آپ کے سامنے مثال سے واضح کر دیا کہ اب مرنا بھی آفیشل طریقے سے ہوا کرے گا، مرنے پر بھی ہم کسی کے ساتھ تعاون کرنے کے روادار نہیں ہوں گے۔ پھر اس کے بعد آپ کے سامنے یہ بات رکھی، وہ ضمناً ایک بات امریکہ کی آگ والی آ گئی کہ وہ لگ گئی لیکن ہم میں سے کوئی بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ ہماری نوجوان نسل کی تباہی کا تو پیش خیمہ اس سے آپ لگا لیں کہ 55 بندے جو ہیں وہ ڈنکی لگا کے یورپ جا رہے تھے، نوجوان 55 جو ہے وہ مار دیے گئے۔ کون سی ایسی تڑپ آئی ہوئی تھی؟ کم پر گزارا کرنے کے لیے ہم تیار نہیں، کم پر گزارا کرنے کے لیے ہم تیار نہیں، حتیٰ کہ ہمیں جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑے تو ہم دھو رہے ہیں۔ پھر آخر میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ دنیا تو اتنی ترقی کر چکی ہے کہ اب ہم حج اور عمرے کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر بھی اب اسلامی شعار اور اسلامی تہذیب کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور دنیا سائنس میں یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ وہ اب آگے جا کے اسلامی حیت جو ہے، انسانی حیت جو ہے وہ بدلنے والی ہے، جانوروں کی حیت جو ہے وہ بدلنے والی ہے، کیا سے کیا وہ کرنے والی ہے۔ اگر ہم نے اپنے نوجوان نسل اور اپنی آنے والی نسل کو اس موبائل فون کے فتنے سے بچاتے ہوئے اسلامی سادگی اور شعار نہ سکھایا تو نہ جانے ہمارے آنے والی نسل کے ایمانوں کا کیا بنے گا۔ ہمیں اپنی کوشش بہرحال جاری رکھنی ہے، آگے سے وہ کوشش بار آور ہو یا نہ ہو یہ اللہ کو پتہ ہے۔ کتنے نبی آئے جنہوں نے ساری زندگی کوشش کی، ایمان لانے والے بہت تھوڑے تھے لیکن کوشش رائے گاں نہیں گئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔